یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورۃ الاعراف سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ایک ایسی تعلیم دی ہے جو یقیناً ان تمام افراد کے لیے قابل توجہ ہے اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ جو دین کی تعلیم اور لوگوں کو، خلق خدا کو اللہ کی، رسول کی، اخلاق کی، انسانیت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے بندوں نے انسانوں کو دین کی طرف، خیر کی طرف، اچھائی کی طرف بلایا ہو اور لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو۔ جب بھی مخالفت کی جاتی ہے تو دعوت دینے والا، تبلیغ کرنے والا، تعلیم دینے والا، لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا، یقیناً وہ اپنے دل میں ایک تنگی محسوس کرتا ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، میں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، دنیا میں ناکامیوں سے انہیں محفوظ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ لوگ ہیں کہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار دل میں ایک اذیت محسوس کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے ہر حال میں، ہر صورت میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لوگ اس پیغام کو خوش دلی سے قبول کر لیں یا اس پر تنگ ہو جائیں اور آپ کی مخالفت کریں یا آپ کی بات نہ مانیں، تو آپ نے اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرنی۔ گویا کہ خیر کی طرف بلانے والے تمام لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اللہ نے انہیں یہ علم عطا کر رکھا ہے، یہ حکمت عطا کر رکھی ہے کہ وہ اللہ کی تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جانتے ہیں، تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے افراد تک پہنچانے کا یہ فریضہ انجام دیں۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو رسولوں کے بارے میں بھی اللہ نے یہ فرمایا اسی صورت میں، سورۃ الاعراف میں، کہ ہم قیامت کے روز رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا؟ اور پھر افراد سے بھی پوچھا جائے گا، انسانوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے رسولوں کے اس پیغام کو قبول کیا؟ تو گویا کہ دونوں طرف سے پوچھا جائے گا، جو پیغام پہنچانے والے ہیں وہ ان سے بھی، اور جن تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے ان تک بھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک تنبیہ بھی کر دی کہ دنیا میں ایسی بے شمار قومیں تھیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے رسولوں کی بات کو سنا لیکن انکار کر دیا، اور پھر اس انکار کی زندگی پر وہ جم گئے اور اپنی زندگی کے کھیل کود میں اور تماشوں میں اور کھانے کمانے میں بس اس طرح مگن ہو گئے کہ انہوں نے یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ اب زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری قوموں پر اچانک عذاب آ گیا، اس حال میں کہ کوئی سویا ہوا ہے، کوئی بازاروں میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کوئی مختلف قسم کے کام سر انجام دے رہا ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب تو کوئی قیامت نہیں ہے اور کبھی ہلاک نہیں ہونا، لیکن انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ یہ فرمائی گئی ہے کہ لوگو، تم دنیا کی زندگی میں اس قدر مگن نہ ہو جانا کہ اللہ کی نافرمانی اور فرما برداری اس کا فرق ہی ختم کر دو، اور یہ سمجھنے لگو کہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور کبھی کوئی عذاب نہیں آئے گا، کبھی کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی۔ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا کہ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ حوا کو جنت میں دیکھا اور یہ بھی جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت سے منع کر دیا گیا ہے، تو وہ ان کا دوست اور ساتھی بننے کی کوشش میں ان کے پاس گیا اور قسم کھا کے یہ کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور پتہ ہے تمہیں اس درخت سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ
اور کہیں تم ابدی زندگی یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی وہ تمہیں نہ مل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں نہ رہو، اس وجہ سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اور میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے چکھ لو کیا ہوتا ہے۔ اور بالآخر جب آدم اور حوا علیہم السلام نے دونوں نے ابلیس کی اس بات کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی، تو اللہ رب العزت نے انہیں بے لباس کر دیا۔ یہ در حقیقت ایک طرح کی علامت تھی کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اور انہیں وہ پوشاک، وہ لباس جو جنت کا فاخرانہ اور تکریم والا، عزت والا جو لباس تھا جو ان کو دیا تھا، وہ اتروا دیا گیا۔ آج کی دنیا میں بھی ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ فوج میں، پولیس میں اور اس طرح کے اداروں میں اگر کوئی شخص حکومت کی اور قانون کی اس طرح زیادہ مخالفت کرے تو بعض اوقات اس کو وردی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی اور اس کی پیٹی اتار دی جاتی ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ قانون کی خلاف ورزی اس طرح کی گئی کہ یہ جو عزت اور تکریم کا لباس تھا اب یہ چھین لیا گیا ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا ایک تمثیل کے ذریعے در حقیقت یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ اللہ رب العزت اس طرح بھی فیصلے کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، تو پھر دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی خطا پر شرمندہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے کہ جو انسانوں کو بطور خاص سیکھنی چاہیے۔ ابلیس کی خصوصیت یہ رہی کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور جب اللہ نے اس سے کہا کہ تم نے انکار کیوں کیا تو وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا اور مختلف قسم کی دلیلیں دینے لگا، اور یہی شیطان کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے کہ اپنے غلط کام کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے الٹے سیدھے دلائل پیش کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور میں تو حق پر ہوں، جبکہ انسان کی سرشت میں، آدم علیہ السلام کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی کہ جب ان سے غلطی ہوئی جیسے ہی پتہ چلا فوراً توبہ کی، استغفار کیا، نادم ہوئے، اور یہ دعا اللہ رب العزت نے جناب آدم اور حوا کی اس قرآن مجید میں سکھائی ہے، اور ہمیں بھی یہ گاہے بگاہے پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم بھی مختلف قسم کے گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اہل ایمان کو بھی، مومنین کو بھی گاہے بگاہے قرآن مجید کی یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنے اللہ کے سامنے اقرار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اگر تو نے معاف نہ کیا تو پھر تو بڑا خسارہ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اسی واقعے کے پیش نظر اللہ رب العزت نے ایک اور تفصیل بھی اس میں بیان کی ہے کہ آدم اور حوا اور ان کی نسل سے یہ بات کہی، یعنی ہم تمام انسانوں سے یہ بات کہی کہ اے بنی آدم، خبردار رہنا، یہ جو ابلیس تمہارا دشمن ہے یہ تمہیں بے لباس کرنا چاہتا ہے، بالکل اس طرح جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے بے لباس کیا تھا، کیونکہ اس کو یہی بات پسند ہے۔ اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ شیطان کے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اندر سے شرم و حیا کا احساس ختم کر دیتا ہے اور انہیں برہنہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی مہذب، نام نہاد مہذب دنیا میں کتنے ہی لاکھوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے آہستہ آہستہ اپنے لباس کو مختصر کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے بالکل برہنہ ہو کر زندگی بسر کرنا شروع کر دی، اور اس پر وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے بلکہ اسے فطرت سمجھنے لگے۔ یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے کہ وہ غلط کام انسانوں سے جب کرواتا ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ سمجھانے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے کہ یہ کام سرے سے غلط ہے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ تعلیم دی گئی اور اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ جب ان انسانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم برہنہ کیوں ہوتے ہو اور بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جناب اسی طرح ہمارے ماں باپ بھی کرتے رہے، بڑے ہمارے ایسے ہی کرتے رہے، اور اللہ نے بھی ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔
عجیب و غریب قسم کی گمراہی اور ضلالت ہے کہ جس میں اپنے والدین کو بھی اس گناہ میں شریک کر لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ تہمت اللہ کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت الاعراف میں ایک اور تعلیم بھی دی، اور خاص طور پر مومنین کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ایمان والو، جب بھی تم نے نماز پڑھنی، اور نماز تو پڑھنی ہی ہے اس لیے کہ یہ فرض ہے، تو جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو زینت اختیار کرو۔ زینت سے مراد ہے کہ صاف ستھرا لباس پہن کر اور مؤدب ہو کر اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس نماز کو ادا کرو، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو، اور خاص طور پر مومن جو اس کا بندہ ماننے والا ہے، اسے غلیظ اور گندا اور بیہودہ اور بے ہنگم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا بھی لباس ہے اور کوئی اس کا خیال نہ رکھا جائے اور پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہ ہو، بس اچانک جا کے نماز پڑھ لی جائے۔ ہماری تعلیمات میں سے یہ ایک بنیادی تعلیم ہے کہ ہم نے ایک مہذب زندگی بسر کرنی ہے، صاف ستھری زندگی، عزت اور احترام والی زندگی بسر کرنی ہے، اور دن میں 5 وقت کی نمازیں اگر آدمی ایک اچھے لباس میں ادا کرتا ہے تو یقیناً اس کی عادت بن جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اس کی خصلت اور صفت بن جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرے لباس میں رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور خوبصورت بات ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ دنیا میں کتنے ہی مذاہب اور معاشرے ایسے ہیں کہ جس میں دین کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ تم دنیا میں موجود جو مختلف قسم کی سہولتیں اور نعمتیں ہیں ان میں دل مت لگاؤ اور ان کو استعمال بھی نہ کرو۔ اور ہم اپنے آس پاس کے معاشروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مذاہب تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھا صاف ستھرا کھانا اور اچھا صاف ستھرا لباس استعمال کرنا منع کر دیا، اور اپنے بندوں سے، اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ تم جتنا گندے رہو گے اور جتنا اپنے آپ کو اذیت دو گے اتنے ہی زیادہ تم پاکیزہ بنو گے، اور تمہاری روح اور تمہاری شکتی مضبوط ہوگی، تم توانا ہو جاؤ گے، روحانی طور پر تمہیں قوتیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ سراسر ایک شیطان کا کام ہے، اور اسی کی یہ دعوت ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو صاف ستھرا، پاکیزہ اور اچھا دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ ابلیس اللہ کے بندوں کو غلیظ کر کے، ذلیل کر کے اور بدنما کر کے پیش کرتا ہے، اور ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم نے یہ جو گندہ رہنے کا طریقہ اختیار کیا ہے اس سے تمہاری اندر کی دنیا بڑی مضبوط ہو گئی ہے۔ اور دیکھیے، ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے معاشروں میں کہ بہت سارے لوگ سال ہا سال تک نہاتے نہیں ہیں، برہنہ رہتے ہیں، گندے اور غلیظ ہوتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھے رہتے ہیں، اور دیگر لوگ ان کے بارے میں یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ یہ شیطان کا ایک ایسا وسوسہ اور اس کی ایک ایسی چال ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں کو دین اسلام سے دور رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے آج کی اس آیت میں اور سورت میں یہ فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہ اے نبی پوچھئے ان سے کہ کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں سے جو اچھا رزق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ یہ تمام نعمتیں، پھل، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھی سواری، اچھی رہائش، یہ انسان کی طبیعت میں بھی ہے، اس کی ضرورت میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منشا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام نعمتیں تم آخرت میں حاصل کرو گے اور دنیا کو تم بس اذیت میں گزار دو۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اور اللہ سے بہتر کون کہہ سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ان کو بتا دو کہ یہ سب نعمتیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے بعد تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس وجہ سے کہ دنیا کی زندگی میں ان نعمتوں میں جہاں ایمان والے شریک ہیں، اس میں بے ایمان اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان وہ بھی اس سے سرفراز ہو سکتے ہیں، یا وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن قیامت کے بعد پھر یہ نعمتیں ان کفار اور نافرمانوں کے لیے نہیں ہوں گی، ان کے لیے ختم کر دیا جائے گا یہ سلسلہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اسی طرح اپنی باتیں بالکل کھول کر واضح انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے
جو نافرمان لوگ ہیں، کفار اور ظالم، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا میں شر کے راستے پر چلتے ہیں، ان کا تذکرہ ایک اور انداز میں کیا کہ قیامت کے بعد جب مختلف گروہوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ گروہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ مجھے فلاں بندے نے، فلاں لیڈر نے، فلاں گروہ نے مجھے گمراہ کیا تھا اور ان کو تو دگنا عذاب دے دے، دوہرا عذاب دے دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقت میں تو تم سب دوہرے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ الزام لگانا تو اپنے آپ کو بچانے کی ایک بالکل ایسی کوشش ہے کہ جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ دیکھیے، ہم دنیا میں بھی بعض اوقات اس بات کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ جو شر پسند، خیر کو نہ چاہنے والے، ظلم، زیادتی، چوری چکاری کرنے والے لوگ ہیں، وہ عام طور پر ایک دوسرے پر الزام لگا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کے روز بھی ایسا ہی ہوگا، جبکہ دنیا میں ایمان والے بھی ایک دوسرے پر الزام نہیں لگاتے بلکہ ایک دوسرے کا بچاؤ کرتے ہیں، تو قیامت کے روز بھی جو اہل جنت ہوں گے وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جب ایمان والے جنت میں پہنچائے جائیں گے، چونکہ وہ انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے سے دل میں بعض اوقات تھوڑی بہت رنجش، کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا احساس ہو سکتا ہے کہ جو ناپسندیدہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ معافی تلافی کرواتے ہوئے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے جب جنت کا حقدار بنا دے گا تو جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کے دلوں سے ہر قسم کا کینہ، ہر قسم کا غصہ، ہر قسم کا حسد، جو چاہے بہت ہی تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، اس کو بالکل خالی کر دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا۔ گویا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ وہاں کوئی کسی کے بارے میں کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی غصہ نہیں رکھے گا۔ ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی، محبت اور چاہت پائی جائے گی، اور یہی در حقیقت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کریں اور ان کے دل صاف ستھرے ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم صالح کا، اور مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ بنیادی تعلیم دی۔ جناب شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی تذکرہ ہمیں اسی میں ملتا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف قوموں کا تذکرہ اس انداز میں کیا کہ ان سب کے پاس جب نبی آئے تو اللہ کی بات انہوں نے سمجھائی، لیکن انہوں نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور بالآخر اس کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ پھر آج کی اس ملاقات کے اختتام پر ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرعون کے ساتھ مقابلے کی بات بھی کہی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار بھی کیا تھا، قوم پر ظلم بھی کیا تھا، تو اس بنیاد پر ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو فرعون کا انجام کیا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال کیا تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی مختلف کیفیتوں کا ذکر کرتے ہوئے کوہ طور کا بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ جس میں موسیٰ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو قیامت کے بعد ہی در حقیقت ایمان والوں کے حصے میں آئے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر اپنے خود سے ایک پابندی لگا رکھی ہے۔ ہاں، البتہ موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر کہا کہ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ذرا اس پہاڑ پر نظر رکھو، اگر تو نظر جم گئی اور دل قابو میں رہ گیا تو پھر دیکھیں گے۔ اور پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی کہ نور کی ایک تجلی اس پر پڑی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گر پڑے زمین پہ بے ہوش ہو کر، اور وہ اس کی تاب نہ لا سکے۔ حقیقت میں ایک اشارہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم الشان ہے، اور اس کا جو جمال ہے اس کی کوئی دنیا میں ایسی قوت نہیں ہے کہ جو اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ ہاں، جب ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں خصوصیت کے ساتھ یہ نعمت عطا کرے گا، اور جنت کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ اپنے دیدار سے انہیں مشرف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے روز جب
جنت کی حقدار بنیں اور معافی کی نعمت ہمیں میسر آ جائے تو وہ جنت کی دیگر نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار کی یہ عظیم الشان نعمت بھی ہمیں عطا فرمائے. آمین.